کیا ایران گرے گا؟ یہ سوال آج دنیا بھر کے سیاسی ماہرین، تجزیہ کاروں اور عام لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا ایران ایک بڑے انقلاب کے قریب ہے؟ یا پھر اس کا نظام پہلے کی طرح مضبوطی سے قائم رہے گا؟ آج ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق اور تجزیے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ایران کا سیاسی نظام عام جمہوریت جیسا نہیں ہے۔ وہاں سب سے طاقتور عہدہ صدر کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر کا ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر کے پاس فوج، عدلیہ، ریاستی میڈیا اور اہم اداروں پر مکمل اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ صدر اور پارلیمنٹ موجود ضرور ہیں، لیکن اصل طاقت ایک مخصوص مذہبی اور عسکری ڈھانچے کے پاس ہے۔ اسی لیے ایران میں تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ نظام کی جڑیں گہری ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے مضبوط ادارے موجود ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ایران شدید معاشی دباؤ کا شکار رہا ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا، کرنسی کی قدر گری اور بے روزگاری نے عوام کو متاثر کیا۔ تیل کے بڑے ذخائر رکھنے کے باوجود عام شہری معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ان حالات میں مختلف شہروں میں احتجاج ہوئے، سڑکوں پر لوگ نکلے، سوشل میڈیا پر آوازیں بلند ہوئیں، کچھ مواقع پر انٹرنیٹ بند کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ عوامی بے چینی موجود ہے۔ لیکن کیا صرف احتجاج سے کوئی نظام گر جاتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عوامی غصہ کافی نہیں ہوتا۔ جب تک طاقتور اداروں کے اندر تقسیم پیدا نہ ہو، نظام عام طور پر قائم رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بیرونی دباؤ کی۔ ایران کئی برسوں سے عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی، اسرائیل کے ساتھ تنازعات اور خطے میں پراکسی جنگیں، یہ سب ایران پر دباؤ بڑھاتے رہے ہیں۔ معاشی پابندیوں نے ایران کی معیشت کو محدود کیا، بین الاقوامی تجارت متاثر ہوئی، سرمایہ کاری کم ہوئی۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بیرونی دباؤ اکثر حکومتوں کو گرانے کے بجائے انہیں مزید سخت بنا دیتا ہے۔ حکومتیں ایسے حالات میں داخلی کنٹرول مزید مضبوط کر دیتی ہیں۔ ایران کی ریولوشنری گارڈ، جسے IRGC کہا جاتا ہے، اب بھی طاقتور ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف فوجی بلکہ معاشی اور سیاسی اثر بھی رکھتا ہے۔ تو پھر ایران کے مستقبل کے ممکنہ